بسم اللہ الرحمن الرحیم الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته ہے نور سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. کل ہم نے اس سے پہلے کی ایک آیت جس میں اہل ایمان سے تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، اس کو تفصیل سے دیکھا ہے. اور جو 3 نکاتی فارمولہ ان آیات میں ملت اسلامیہ کے لیے دیا گیا ہے، اس کا ہم نے ایک حصہ دیکھ لیا ہے. ان آیات کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعے کو کوٹ کیا ہے، اور قرآن مجید سے متعلق یہ بات ہے کہ آپ کے زمانے میں جو کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی حادثہ پیش آتا، کوئی سوالات اٹھائے جاتے یا حالات کے تناظر میں کوئی رہنمائی دی جاتی یا اللہ کی طرف سے احکام دیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرماتا. ہر آیت کا، مجموعہ آیات کا ایک خاص پس منظر اور شان نزول ہوتا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے مدینے کے مسلمان ہو گئے تھے. ان کے بارے میں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ برسوں تک جنگ چلتی رہی ہے، نسلیں ختم ہو گئی ہیں. ذرا ذرا سی بات پر دشمنی پر اتر آتے اور جنگ شروع ہو جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں یہ 2 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی اور دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. یہودیوں کو یہ بات جو ہے بہت کھل رہی تھی کہ یہ آپس میں لڑنے والے باہم شیر و شکر ہو گئے، ان کے اندر رافت، الفت، محبت، ایثار، قربانی کے جذبات پروان چڑھے.
یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بھائیوں سے زیادہ محبت آپس میں کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہودی کا گزر ہو رہا تھا اور اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگ بیٹھ کر باہم گفتگو کر رہے تھے، تو اس کو بہت برا لگا۔ اس نے مسئلہ کھڑا کر دیا اور اختلاف پیدا کیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس وقت پھر رہنمائی کی، ایک مختصر خطبہ دیا۔ یہ آیتیں مفسرین کا کہنا ہے کہ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ زمانہ بطور خاص جزیرۃ العرب کا جو علاقہ ہے، وہاں پر تو افراتفری کا ماحول تھا، قبائلی نظام تھا، طاقتور کمزور کو کچلتا تھا، لوٹ مار کا ماحول گرم تھا، اور جتنی خرابیوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں، جتنے جرائم کا ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ سارے جرائم اس جزیرۃ العرب میں پائے جا رہے تھے۔ قتل و غارت گری اور ڈکیتی یہ تو بالکل عام تھی، اور ہر آدمی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا تھا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر کے متاثر ہو کر مختلف قبیلوں سے نکل کر آئے، مختلف علاقوں سے نکل کر آئے اور ملت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ جو جماعت آپ نے تشکیل دی ہے، جو امت آپ نے تشکیل دی ہے، حالانکہ اس امت میں مختلف قبیلے، مختلف علاقے کے لوگ تھے جو آپ کی دعوت، آپ کے دین، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا باہم جوڑ دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جوڑ پیدا کر دیا دلوں میں، اور پھر ایک جماعت تشکیل آپ نے دی ہے۔ اس جماعت کو الجماعہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کی وہ الجماعہ۔ قیامت تک ایسی پاکیزہ جماعت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی جو تربیت کی ہے، جو تعلیم دی ہے، اور جس معیار پر انہوں نے اس جماعت کو اٹھایا ہے، تیار کیا ہے، پھر ایسی جماعت آپ کل قیامت تک نہیں دیکھیں گے۔ اتنی پاکیزہ جماعت، صحابہ کرام کی جماعت آپ نے تشکیل دی۔ اور پھر ہوا یہ کہ یہ 23 سالہ مختصر پیغمبرانہ زندگی میں آپ نے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 1,40,000 نفوس کی جماعت آپ نے تشکیل دی۔ بعض ماہرین کا، مؤرخین کا کہنا یہ ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، صحابہ کا درجہ عطا فرمایا، ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، اور ان کے اندر جو ہے اجتماعیت کو فروغ دیا۔ یہ بڑا کارنامہ ہے آپ کی زندگی کا۔ 2 لاکھ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ مسلمان ہوئے، صحابہ کرام کی جماعت 2 لاکھ تھی، تو آپ نے ایک ایک آدمی تک اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، قرآن مجید کو پہنچایا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ بہرحال سلیم التبع تھے، متاثر ہوئے تھے، وہ مسلمان ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کسی قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ملت ہے، وہ امت ہے، وہ جماعت ہے۔ تو ملت اسلامیہ، امت مسلمہ یا امت وسط، یہ خطاب، جیسا ملت ابیکم ابراہیم کہا گیا، اپنے باپ ابراہیم کی ملت میں شامل ہو جاؤ۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو اس امت کا، اس ملت کا، اس جماعت کا مجموعی نام، منتخب کیا ہوا نام ہوا جو تباکم، اس نے منتخب کر دیا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی اس ملت کا نام مسلم ہے۔ اب ہم نے، اب صدیاں گزر چکی ہیں تو ہم نے قوم کا نام مسلم سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک جماعت ہے، ایک ملت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں تشکیل پاتی ہے تو وہ امت خیر یا امت وسط کہلاتی ہے، اور ہم بھی اسی ملت کے، اسی امت کے افراد ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے انسانوں کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کے بیانات میں آپ سن چکے ہیں کہ ہر موڑ پر، ہر قدم پر قرآن ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ کی گئی ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے آپ جائزہ لے کر دیکھیں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے حال پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر معاملے میں آپ کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی اس کتاب میں، اس دین میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سارے انسانوں کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ کی بعثت قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی طرف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان چاہے کسی خطۂ ارض میں رہتا بستا ہو، چاہے کسی زمانے کا ہو، چاہے کوئی زبان جانتا ہو، کوئی اس کی اپنی تہذیب ہو، اس انسان کی بہترین رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اب آج کے حالات میں اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو دیکھیے پیغام ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں میں الفت محبت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ برادرانہ اتحاد اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہیں آ سکی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نافذ کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ جم کر پکڑ لو، یہ رسی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، البتہ تم سے چھوٹ ضرور سکتی ہے، لیکن اگر سب مل کر پوری قوت سے پکڑے رہو گے تو نہ صرف انفرادی زندگی بلکہ مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر ہو جائے گی۔ اتحاد اور اتفاق ہی وہ قوت ہے جس سے بکھری ہوئی قومیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم نئی زندگی حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطلب یہی ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنی عظیم نعمت سے نواز کر اخوت اور محبت کے مضبوط دھاگے میں سب کو پرو دیا ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اتفاق ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دولت و لشکر وغیرہ کی بہتات کبھی نصرت اور فتح کے حصول کا باعث نہ بن سکی، بلکہ ہمیشہ ثابت قدمی، صبر و استقلال، قوت و تمانیت باہمی، اتحاد و اتفاق کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔ پھر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس ملت کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، جہاد کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے مہربانی کرنے، دوستی، لطف و کرم میں جسد واحد کی طرح ہے۔ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارے اعضاء اس کی تکلیف میں بلبلا اٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تمثیل دی ہے
جسد واحد کی طرح ملت اسلامیہ ہے. آپ اپنے جسم کی ساخت پر، بناوٹ پر، تخلیق پر غور کریں. اس کے اعضاء کی بناوٹ پر آپ غور کریں. ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کی اپنی تخلیق ہے. آنکھ اس کا اپنا معیار ہے، ہاتھ اس کا اپنا ایک معیار ہے، پاؤں اس کا اپنا ایک معیار ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے جسم کے اندر اتحاد ہے اور اتفاق ہے. تبھی تو انسان اپنے مادی وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جسم کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے. پیر میں فریکچر آ گیا، پورا جسم درد سے تڑپتا ہے. ٹھوکر لگ گئی، ناخن نکل گیا، خون بہنے لگا. حالانکہ آنکھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آنکھ تو تقریباً 5 فٹ اوپر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور آدمی کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، بخار بھی آ جاتا ہے. یہ اجتماعیت، یہ رافت، یہ الفت، یہ محبت، یہ تعاون، یہ ہمدردی ملت اسلامیہ کے افراد کے اندر ہونی چاہیے. یہ سبق ہم کو اس حدیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو زخم لگتا ہے، درد پہنچتا ہے، درد ہوتا ہے، تو پورا جسم اس درد میں شریک ہو جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے. یہ درد اور یہ تکلیف اور یہ کرب ملت اسلامیہ کے اندر ہونا چاہیے. اگر ہمارا کوئی ایک فرد کسی درد میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہے. لیکن افسوس ہے کہ اسلام جس قوم کو وحدت اور وحدانیت کا سالار اول بنا دینا چاہتا تھا، اور جس قوم کو اتحاد و اتفاق کا مظہر دیکھنا چاہتا تھا، وہی قوم نفاق، خلاف، اختلاف، تخرب، انتشار کا صید زبوں بن کر رہ گئی ہے. قرآن حکیم نے اس تنازع اور کشمکش اور باہمی بغض اور نفاق کے افسوسناک نتائج کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اختلاف کا یہ ثمرہ ہوگا کہ تم سست پڑ جاؤ گے اور بزدل بن جاؤ گے. تمہاری قوت کارکردگی جواب دے جائے گی. تمہاری تعمیری صلاحیتیں اور تمہاری توانائیاں سب بجائے کسی مثبت اور مفید کام کے وقتی ہنگاموں اور اختلافی مسائل میں صرف ہو جائیں گی. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مقابلے اور مسابقت کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے اور پھر اپنا بھرم بھی کھو بیٹھو گے. مگر جہاں تک آج کل مسلمانوں کا تعلق ہے، ان میں بجائے ہمدردی، غم گساری، ایثار، قربانی، الفت، رافت، محبت، خلوص، اتفاق، اتحاد کے اس کے اندر نفاق ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جلن ہے، نفرت ہے اور ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کا انداز ہے. اسی نفاق اور شقاق نے ہم سے وہ سب کچھ چھینا ہے جس سے مسلمانوں نے کافی قوت اور باہمی اتفاق و اتحاد حاصل کیا تھا. مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل کر اس طرح مضبوط رہتے ہیں جیسے دیوار ہے. یہ دوسری مثال آپ نے فرمائی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مضبوط ہوتے ہیں. جیسے دیوار کی ایک ایک اینٹ مل کر ناقابل تسخیر قلعہ بن جاتا ہے، اسی طرح امت مسلمہ ایک قلعہ ہے. مسلمان تمام کے تمام اس کی اینٹیں ہیں، اور قلعہ اس وقت تک مامون اور محفوظ رہتا ہے جب تک اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی رہتی ہے. لیکن جب یہ اینٹیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں تو پورا قلعہ منہدم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے
تو ہلاکت اور بربادی ان پر مسلط ہو جائے گی۔ اور جب مفاد پرستی، دنیا پرستی، حسد، جلن، بغض، عناد، انا، نفس پرستی آئی، کسی نہ کسی درجے میں آئی، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، تو ہم نے دیکھا تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے وہ واقعات پڑھیں، تاریخ کے وہ صفحات اگر ہم دیکھیں جن میں ان واقعات کا ذکر ہے کہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ